السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور وہ رحمان و رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے. دو آیت کی تفسیر گزر چکی ہے. الرحمن الرحیم کی بھی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے گزر چکی ہے. اس کی یہاں پھر سے ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک فائدے کی طرف اشارہ ہو جانا چاہیے، جیسا کہ اہل علم نے کیا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم کا ذکر کیا تھا، پھر سے یہاں الرحمن الرحیم کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ یا حروف جہاں جتنی بار آئے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے. بے فائدہ کوئی بھی حرف، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی کلمہ اور جملہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے. سب فائدے کے لیے ہے، اور وہاں کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے، خاص مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے، بار بار ذکر کیا ہے یا اس جگہ کوٹ کیا ہے. تو یہاں اہل علم کہتے ہیں، مفسرین کرام، امام ابن کثیر یا اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں الرحمن الرحیم کا پھر سے ذکر اس لیے کیا کیونکہ اللہ رب العالمین اس کا تکرار سے یہ چاہتا ہے. یہ رحمان الرحیم کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں بندہ اس کو جانے سمجھے، اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت اس کے غضب پر، اس کے غصے پر غالب ہے اس کو سمجھے، اور اللہ رب العالمین سے اس کی نعمتوں کی امیدیں رکھے، اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے. اور اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں تذکرہ کر کے لوگوں کے دلوں میں بیٹھانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کی طاقت اور پاور کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے. اللہ رب العالمین ذکر کرنا چاہتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے پہلے یہ کہا یہ رب العالمین ہے، سب کا خالق و مالک ہے، سب کو کا انتظام کرنے والا ہے، تو آگے اللہ رب العالمین نے صفت کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ ذکر کیا گیا تھا وہاں ایک طرح سے محبت کا پیغام ملتا ہے. اللہ رب العالمین کے بارے میں جب جانے گا، اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، تو ایک طرح سے محبت پیدا ہوگی. اور پھر بعد میں اسے محبت کے بعد کسی چیز کو قائم رہنے کے لیے تین چیزیں بتائی گئی تھی، محبت ہے، امید ہے، خوف ہے. تو ان چیزوں کو یہاں اللہ رب العالمین نے ترتیب سے پھر سے ذکر کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ بندوں کے دلوں میں یہ چیز راسخ ہو جائے اور پھر آگے جو مقصد بیان کرنا چاہتا ہے اس میں بندہ پختہ رہے. تو آگے اللہ رب العالمین نے کہا مالک یوم الدین، یوم آخرت کا مالک ہے. یہاں خوف ایک طرح اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں بیٹھا کر کے انہیں اپنی عبادت کی طرف لانا چاہتا ہے. جو جن کے ہاں امیدیں کمزور ہیں یا محبت کا مادہ کمزور ہے، تو انہیں خوف کے ذریعہ ایک طرح اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے، انہیں ڈرا کر کے آخرت کے عذاب سے، آخرت کی ہولناکیوں سے ڈرا کر کے انہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعوت دیتا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اور قرآن کریم کے اندر ان الگ الگ ٹکڑے اور آیات کی تفسیر پوری قرآن میں ملے گی، آپ کو تفصیل سے ملے گی، کئی جگہوں پر ملے گی. الرحمن الرحیم کی تفسیر بھی بہت جگہوں پر ملے گی، الگ الگ انداز میں، کیسے رحمان ہے، کیسے رحیم ہے. ایسے ہی مالک یوم الدین کے متعلق بھی قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. تو قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کا منظر کیا ہوگا، اللہ رب العالمین تفصیل سے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا ہے. لیکن سورہ فاتحہ میں اجمال ہے، اختصار ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اصل پیغام ہے، یہاں جمع کر دیا گیا ہے. آپ کو تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے تو قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی تفصیلات میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں کہا مالک یوم الدین، یوم آخرت کا مالک ہے. تو اللہ رب العالمین نے خود ہی قرآن کریم کے اندر یوم الدین کیا ہوتا ہے اس کی تفسیر بیان فرماتی ہے. کہا وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو وہی علم ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین بتاتا ہے.
اپنے نبی کے ذریعہ، اپنے رسول کے ذریعہ جو بندوں کو بتاتا ہے وہی اللہ رب العالمین کے بارے میں یا غیب کے بارے میں یا غیبیات کی چیزیں ہیں، آخرت میں کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، وہ تبھی معلوم ہوگا جب اللہ رب العالمین بتائے گا۔ تو اللہ رب تمہیں کیا معلوم یوم الدین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم حقیقت میں، پھر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اللہ رب العالمین نے تاکیداً کہا پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، یعنی تمہیں نہیں جانتے، تم حقیقت اس کی نہیں جانتے ہو، اللہ رب العالمین کی رہنمائی ہی میں سمجھ سکتے ہو۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہا وہ یوم الدین وہ ہے کہ جس دن کوئی نفس، یہ نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں رکھے گا، کوئی تصرف کا پاور نہیں رکھے گا، کچھ نہیں رکھے گا، وہ اس کے اندر سے ساری صلاحیتیں سلب کر لی جائیں گی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دیا، ایک دوسرے کا سپورٹ بھی کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں اسباب کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے جو اسے کرنے کی مطلب اجازت دی ہے، کر بھی سکتا ہے، اختیار دیا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہاں ساری صلاحیتیں سلب کر لی جائیں گی، کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، مالک جو ہوگا وہ اکیلے اللہ رب العالمین ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، سارا حکم، سارا کنٹرول، ساری بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ایک نظام دیا، ہمیں پیدا کیا، ہمیں ساری نعمتیں ہمیں دی، اس کے بعد ہمیں ایک طرح سے اختیار دے دیا کہ آپ اچھائی بھی اختیار کر سکتے ہو، برائی بھی اختیار کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، اچھائی اور برائی کے راستے دکھا دیے، اور تمہیں چلنا ہے اپنے اختیار سے، اپنے کنٹرول سے، اپنے حساب سے۔ ہدایت کی راہ پہ چلنا ہے تو اللہ کی رہنمائی میں چلیں گے تو ہدایت پر رہیں گے، اور اگر اپنی منمانی چلیں گے تو گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں وقتی طور پر آپ کو اس طرح سے ایک طرح سے تصرف کا اختیار دیا ہے، لیکن یہ ختم ہو جائے گا، دنیا کے ختم ہوتے ہی، آپ کے مرتے ہی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اب اسی کو آپ وہاں وہی کچھ کر سکیں گے، یا آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، کوئی ہل نہیں سکتا اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر۔ اللہ رب العالمین کی وہاں بادشاہت ہوگی، وہاں اللہ رب العالمین کی حکومت ہوگی۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں زمین کو پکڑے گا اور دائیں ہاتھ میں آسمان کو لپیٹے گا، پھر کہے گا کہ انا الملک، میں ہی ملک ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ پھر کہا این الملوک، این ملوک الارض، زمین کے جو بادشاہ تھے، حکمرانی کیا کرتے تھے، جو کچھ کیا کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ ان کا کہاں شمار ہے؟ ان کہاں چلے گئے؟ ان کی پاور کہاں چلی گئی؟ اللہ رب العالمین یہ حقیقت دکھانا چاہتا ہے، یا یہ پہلے سے یہ بات بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ بات کہے گا، تو انسان جو بھی کوئی پاور میں آتا ہے، کوئی اپنی پوزیشن میں آتا ہے، کچھ اسے وقتی طور پر اسے صلاحیت ملتی ہے، کچھ اختیار ملتا ہے، تو وہ سمجھے ہمارے اوپر بھی کوئی ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں حساب لے گا، ہمارا حساب لے گا، اور پھر اس کے مطابق سزا دے گا، جزا دے گا۔ پھر کہے گا این الجبارون، جبار لوگ کہاں گئے؟ اور کہے گا این المتکبرون، گھمنڈی لوگ، متکبر لوگ کہاں گئے؟ یعنی ان کی کوئی اوقات وہاں نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا میں اپنا پاور کے اعتبار سے کچھ کر لے رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی اہمیت اور کوئی وقات نہیں ہوگی۔ ایک اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں اور فرمایا لمن الملک اليوم، پوچھے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ رب العالمین خود کہتا ہے للہ الواحد القہار، واحد غالب، قہار جو ہے، غالب جو ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا آج یہاں حکومت ہے، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہے، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں ایک دو جملہ ہے، ایک ہے مالک ہے، تو مالک اللہ رب العالمین ابھی بھی مالک ہے، لیکن کچھ اختیارات انسان کو دیا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ یہاں نہیں کیا ہے۔ آخرت کے دن کا خصوصی تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ وہاں کسی کا کوئی تصرف نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور حقیقت میں مالک وہی ہوگا۔ اور دوسرا یہاں جملہ ہے یوم الدین یا الدین، تو دین کے معنی دین ایک ہوتا ہے جو شرعی اور امری ہو، اور ایک ہوتا ہے جزائی اور حسابی ہو۔
شرعی اور امری کیا ہے؟ آپ کو جس دین کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے وہ دین ہے جو کرنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ کی بندگی کرنے کا، یا جس دین پر قائم رہنے کا، وہ دین ہے شرعی اور امری جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک ہے جزائی اور حسابی، یعنی آپ کا حساب و کتاب ہوگا اس دین میں۔ تو یہ ہے یہاں جو دین سے مراد ہے وہ حساب و کتاب کا دین یعنی جزا اور سزا کا جو دن ہوگا وہ یہاں مراد ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے جسے میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مالک جو ہے، بہت سارے لوگ بادشاہوں کو شہنشاہ کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے بدترین چیز ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ کوئی آدمی یا کسی آدمی کو کہا جائے شہنشاہ ہے، یعنی یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کہ قیامت کے دن یا ابھی بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس نام کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اپنے ایک بندہ حقیر جو اپنا مالک صحیح سے نہیں ہے وہ اپنے بارے میں شہنشاہ رکھے اپنا نام۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جو دین کا لفظ ہے اس میں دین کا ایک پیغام جو ہے وہ ایک پیغام ہی دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا حساب کرے، اسی سے ہے وہ دین، مالک یوم الدین۔ من دان نفس، اپنے نفس کا حساب کرتا رہے، محاسبہ، کیا ہم نے کیا، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے، کیوں ایسا کیا، حساب لیتا رہے اپنے آپ کا، وہ عقل مند آدمی ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم، تو اس کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ دانا کا معنی یہاں کیا ہے یا دین کا معنی کیا ہے، وہی محاسبہ اور حساب لینا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حاسبوا انفسکم، اے لوگوں تم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو، حساب لیتے رہو، چیک کرتے رہو کیا ہم نے کیا کیا نہیں کیا، قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تم سے حساب لیا جائے۔ اور وزنوا انفسکم قبل ان توزن، کہ تم اپنے اعمال کا یا اپنے کردار کا موازنہ کیا کرتے رہو، تولتے رہو کہ کتنا ہم نے کیا کیا کیا، قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے قیامت کے دن۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن کی تیاری کرو، جس دن کوئی عمل اللہ رب العالمین پر مخفی نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین سے چھپا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لے گا اور ہر چیز کا جزا و سزا دے گا اللہ رب العالمین۔ یہ چیزیں تھی مالک یوم الدین سے متعلق۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔